السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں. آج جو ہم آپ کو خبر بتانے جا رہے ہیں وہ ہے کہ کیا بشرا بی بی جو عمران خان صاحب کی تیسری اہلیہ ہیں ان کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا ہے اور ان کے مستقبل کو لے کر جو فیصلے لیے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں اس پر کیا بات چیت ہے، وجوہات کیا ہے جس بنا پر بشرا بی بی اب ان کے مستقبل کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے وہ ایک اس وقت عمران خان صاحب کے بعد اگر ایک کی شخصیت ہیں، یہ تو تمام الزامات جن کے گرد گھومتے ہیں، بلکہ کہیں کہیں عمران خان کے لیے جو سافٹ کارنر پایا جاتا ہے اس کے لے کے بھی عمران خان صاحب کو جو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو سب کچھ بشرا بی بی پہ ڈالا جاتا ہے کہ انہوں نے کروا دیا، انہوں نے کیا. ٹھیک ہے، وہ سب کچھ کر رہی تھیں. شی واز کالنگ دا شاٹس، ان کے ہدایات پر ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اس کی ایک وجہ تو وہی جو ہماری پاکستانی معاشرے کی ایک ٹپیکل سوچ ہے کہ آپ ہر چیز کا مرد الزام خواتین کو ٹھہرا دو. دوسری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اگر کرنے والا کسی طاقتور پوزیشن پر بیٹھا ہوا ہے تو ہماری جو پاکستانیوں کی ایک غلامانہ سوچ ہے تو ہم ہمیشہ یہ کہیں گے کہ یار باس برا نہیں ہے، اصل میں باس کے جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ باس کو خراب کر رہے ہیں، وہ باس کو غلط پٹیاں پڑھا رہے ہیں. حالانکہ بھائی اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، اس کو کوئی پٹیاں نہیں پڑھا رہا ہوتا، وہ خود بھی اسی قسم کا گھٹیا ہوتا ہے تو وہ گھٹیا مشورے بائی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک ٹپیکل پھر اگین سوچ پائی جاتی ہے کہ جو بھی ہو اچھا شوہر کا، نقصان بیوی کے ذمہ ڈال دو. تو یہ تین سوچیں کار فرما ہیں. تو اب اس میں لیکن بشرا بی بی کے لیے جو مسائل اب بہت تیزی سے بڑھنے لگے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک خاص اسٹریٹجی بھی ہے جو آج ہم آپ کو بیان کریں گے ان کے لیے. تو القادر ٹرسٹ میں آپ کو پتہ ہے بشرا بی بی کا بھی نام ہے، وہ ٹرسٹی ہیں اس میں، براہ راست اس میں ان کا نام آتا ہے القادر ٹرسٹ میں. ٹھیک ہے، وہ جو ایک سو کالڈ روحانی یونیورسٹی کے نام پر جو ملک ریاض سے زمین اینٹھی گئی. ٹھیک ہے، تو اس میں اب جو نیب نے ان کا سٹیٹس ہے اس تفتیش میں، وہ اب انہوں نے پہلے ان کا سٹیٹس ایک وٹنس کا رکھا ہوا تھا، یعنی کہ گواہ کا، کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دیں. اب اس کو انہوں نے چینج کر کے ایکیوزڈ کا کر دیا، ایک ملزم کا سٹیٹس کر دیا، اور اس کے تحت نیب نے اب بشرا بی بی کو سمن کیا بطور ملزمہ. اور ان کو جو سوال نامہ دیا وہ جو لیک ہوا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ بشرا بی بی کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. اب سوال نامہ یہ ہے جی کہ پہلا سوال ہے آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے اور کیا آپ نے اسلامی تدریس، فقہ و درس نظامی کا کورس بھی کیا ہے. اب یہ سوال بڑا سوچ سمجھ کے رکھا گیا سوال ہے. اس کا ایک تو تعلق یہ ہے کہ آپ روحانی یونیورسٹی کی کیسے ٹرسٹی بنی، کیا آپ کی کوئی ایسی قابلیت تھی کہ ایک سو کالڈ روحانی یونیورسٹی کیا بن گئی. لیکن اس کا ایک اور بھی اینگل ہے کہ اگر بشرا بی بی نے کوئی درس نظامی کا کورس نہیں کیا ہوگا تو پھر کل کو ان کی جسے کہتے ہیں نا وہ ان کے خلاف جو ایک بیانیہ جو بنایا جائے گا وہ یہ بھی ہوگا کہ یار دیکھو یہ خود کو کہتی ہے میں پیرنی ہوں، میرے پاس علم ہے، میں یہ کرتی ہوں، تعویذ دیتی ہے، اس سے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ تو بنیادی طور پہ عامل نہیں، فراڈ ہے. ٹھیک ہے، دوسرا سوال ان سے القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ بنانے کا مقصد کیا تھا. ٹھیک ہے، تیسرا پھر وہی سوال جو میں نے پہلے اشارہ دیا کہ آپ بطور ٹرسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بطور استاد بھی کوئی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں، یعنی کہ آپ کا یونیورسٹی میں صرف ایک ٹرسٹی کا رول ہے کہ یونیورسٹی کے اندر پڑھانے یا ایڈمنسٹریشن میں بھی آپ کا کوئی رول ہے. ٹھیک ہے، کیا آپ بطور ٹرسٹی یا بطور استاد یونیورسٹی سے کسی قسم کی تنخواہ یا مراعات لیتی ہیں، یعنی کہ یہ دیکھا جائے کہ کیا بشرا بی بی کو مالی فائدہ اٹھا رہی ہیں اس یونیورسٹی سے، وہ دیکھا جائے گا اس کے ذریعے. پھر پانچواں ہے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ بنانے کا خیال کس کا تھا اور اس کے ساتھ اس کے لیے جگہ کا تعین کس نے کیا.
یعنی کہ آپ ٹرسٹیز میں سے آپ نے یا عمران خان میں سے کس کو خیال آیا کہ ایک روحانی یونیورسٹی بنانی چاہیے اور اس کے لیے جگہ کا تعین ہونا چاہیے؟ تو وہ ذرائع یہ بتاتے ہیں پی ٹی آئی والے کے آئیڈیا تو یہ بشرا بی کا تھا کہ ایک روحانی تعلیم کی یونیورسٹی ہونی چاہیے۔ پھر وہ چھٹا سوال ہے کہ آپ بطور ٹرسٹی القادر یونیورسٹی میں کیا ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے کہ آپ ٹرسٹی تو ہیں لیکن اس ٹرسٹی کے طور پر آپ کیا کرتی ہیں یونیورسٹی کو، کس طرح سے کیا آپ کو کنٹرول کرتی ہیں، یا یونیورسٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز دیکھتی ہیں یا فیکلٹی دیکھتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں بطور ٹرسٹی کا؟ آپ کے انڈر یونیورسٹی کے بارے میں کیا رسپانسبلٹی ہے اور کیا آپ کے ہاتھ میں یونیورسٹی کا کنٹرول ہے بطور ٹرسٹی؟ یہ ان سے جواب مانگا گیا۔ پھر ساتواں ہے کہ اس ٹرسٹ کو بنانے کے لیے ملک ریاض حسین اور بحریہ ٹاؤن کا کیا کردار ہے اور کیا آپ نے پہلے ان سے رابطہ کیا یا انہوں نے خود ٹرسٹ بنانے کے لیے آپ سے دلچسپی کا اظہار کیا تھا؟ یعنی کہ یہ بھی ایک بڑا پوائنٹڈ اور بڑا پھنسانے والا کوسچن ہے، ٹرکی، کہ ملک ریاض نے جو زمین آپ کو دی وہ ٹھیک ہے اربوں کی، اور پھر اس پہ وہ عمارت بھی تعمیر کر کے دی اس یونیورسٹی کی، وہ سو کالڈ یونیورسٹی کی، اس کے لیے آپ لوگوں نے ملک ریاض کو اپروچ کیا تھا کہ ہم یہ پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آ کے بناؤ، یا ملک ریاض خود آپ لوگوں کے پاس آ گیا تھا کہ آپ لوگ ایک ایسی یونیورسٹی بنائیں تو میں اس کے لیے زمین عطیہ کرنے کو تیار ہوں اور اس کے لیے عمارت بھی بنا کے دینے کو تیار ہوں؟ ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے جو بھی اس کا ہوگا جواب تو مطلب ملک ریاض کا پھر پوچھا جائے گا کیا انٹرسٹ تھا بھائی، وہ آپ کے لیے زمین دے رہا تھا، تعمیر کر کے دے رہا تھا، یا آپ لوگوں نے اگر اپروچ کیا تو آپ لوگوں نے ملک ریاض کو ہی کیوں اپروچ کیا؟ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا ملک ریاض سے ایسا کیا تعلق تھا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ پھر ان کو سنوایا جائے کہ عمران خان صاحب تو ملک ریاض کو ریاض ٹھیکیدار کہتے تھے، پھر ایک دم ان کو ریاض ٹھیکیدار اپیل کیوں کرنے لگ گیا؟ پھر آٹھواں سوال بھی بڑا پوائنٹڈ اور اہم ہے، وہ ہے فرد شہزادی کو آپ کیسے جانتی ہیں؟ کیا آپ ان کے مالی معاملات اور کردار کے بارے میں مطمئن ہیں؟ یعنی کہ یہ اسٹیبلش کیا جائے گا اس سوال سے کہ جو فرا گوگی ہیں ان کی بشرا بی بی سے ذاتی تعلق ہے، وہ عمران خان صاحب کے ذریعے نہیں ہے، اور پھر فرد شہزادی اور فرا گوگی نے جو کچھ بنایا وہ پھر وہ کیسے بنا گی، اور اس دور میں بنایا جب آپ خاتون اول تھیں، تو ان کا پھر اس کا مطلب ہے وہ آپ کی اگر دوست ہیں، آپ کا ان سے پرانا تعلق ہے، فیملی تعلق یا جو بھی ذاتی تعلق، اور پھر اس کی بنیاد پہ وہ کوئی حکومتی عہدہ نہ ہونے کے باوجود یہ سب کچھ بناتی نہیں تو، اور آپ ان کو بنانے دیتی نہیں، یہ فائدہ پہنچاتی نہیں، تو پھر اٹ شوڈ بی یور۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ ایک اب جال جسے کہتے ہیں نا وہ بسات بچھ گئی ہے بشرا بی بی کے لیے۔ اور اب جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کو اب یہ فیصلہ تقریباً لیا جا چکا ہے کہ اب بشرا بی بی کو گرفتار کیا جائے گا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں جس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے سوچا ہے، وہ بیک گراؤنڈ ڈسکشنز کیا ہیں۔ تو دیکھیے ایک تو وہ جسے کہتے ہیں نا نون لیگ اور دیگر حلقوں کے لیے تو اس چیز کے لیے بڑا سیٹسفیکٹری ہوگا نا کہ دیکھو انہوں نے ہماری خواتین کو جیل میں ڈالا، آج ان کی اپنی خواتین کو جیل جانا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو جیل میں ڈالا، کلثوم نواز صاحبہ بستر مرگ پہ تھیں اور یہ بے شرمی کی طرح ان کے ہاسپٹل میں گھس گئی، جو کہ بہت ہی گھٹیا عمل تھا پی ٹی آئی کے کارکنوں کا۔ اور پھر انہوں نے دیکھو فریال تالپور صاحبہ کو جیل میں ڈالا، انہوں نے دیگر لوگوں پہ شہباز شریف صاحب کی بیٹیوں پر، ان کی اہلیہ پر ایف آئی آریں دیں، ٹھیک ہے، ان کی بہوؤں پر ایف آئی آریں دیں۔ تو ایک تو اس کا یہ کنیکشن ہے، یہ تو اس کا سیاسی کنیکشن ہے جو کہ خالصتاً پولیٹیکل پارٹیز کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے ہے۔ لیکن ایک اس کا اور اصل کنیکشن ہے جو کہ اصل بات ہے، وہ بات ہے کہ انتخابات آ گئے ہیں، عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں۔ آج یا کل بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے 93 دن بعد اب ان کو توشہ خانہ یا القادر ٹرسٹ میں نیب ان کی جیل میں گرفتاری ڈال دے گی۔ تو عمران خان صاحب کے بارے میں تو کلیئر ہے کہ 8 فروری تک عمران خان صاحب تو نو وے باہر نہیں آنے دیے جائیں گے۔ اب ان کی پارٹی کو بھی کہیں مہم نہیں چلانے دی جا رہی، تو وہ بھی کلیئر ہے کہ ان کی پارٹی تو کارنر میٹنگ بھی نہیں کر سکے گی۔
ٹھیک ہے. تیسری چیز، پارٹی کا انفراسٹرکچر کمانڈ اینڈ کنٹرول مکمل طور پر توڑ دیا گیا ہے. یہ ٹپیکل جس طرح فوج کرتی ہے نا دشمن کے علاقے پر جب حملہ آور ہوتی ہے تو آپ وہ خبریں پڑھتے ہیں نا کہ دشمن کے علاقے میں ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول انفراسٹرکچر تباہ کر دیا فوج نے حملہ کر کے. ٹھیک ہے، تاکہ فوج کو کوئی ہدایات، جو دشمن ہوتا ہے نا وہ اپنی نیچے پیادوں کو، سپاہیوں کو، افسران کو آرڈر نہ جاری کر سکے کہ کیا کرنا ہے، ان سے کمیونیکیٹ نہ کر سکے. تو کمانڈ کنٹرول اسٹرکچر فوج کا ایک ٹپیکل وہ اسٹینڈرڈ پروسیجر ہوتا ہے. انہوں نے دشمن پر جب حملہ آور ہونا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرکچر ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے بعد فوج کا آپس میں رابطہ ختم ہو جائے گا تو وہ ایک جسے کہتے ہیں نا سسٹمیٹک وے میں، ایک منظم انداز میں ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ہمارے خلاف کارروائی نہیں کر سکیں گے. تو پھر ہم ان کو چن چن کے آئسولیٹ کر کے ادھر ادھر ٹارگٹ کر لیں گے. سیم وے میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرکچر تباہ کر دیا ہے. جو پارٹی چیف ہے وہ جیل میں ہے. جو دیگر لوگ ہیں جو باہر تھے، جو ہتھے چڑھ گئے، ان کو بہت محنت سے مشرف با استحکام پاکستان کر دیا گیا ہے یا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کر دیا گیا ہے. ان کو اٹھا کے پریس کانفرنس کروا کے جوتے لگا کے وہ جہانگیر ترین کی پارٹی میں یا پرویز خٹک کی پارٹی میں ڈال دیا گیا. اب تیسری ٹیئر ان لوگوں کی ہے جو ابھی بھی چھپے ہوئے ہیں، لائک مراد سعید صاحب، حماد اظہر صاحب یا اس طرح کے دیگر کئی لوگ. ٹھیک ہے، ان کو ویسے رکھا ہوا ہے، ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. وہ آ نہیں رہے، تو جب وہ سامنے نہیں آ پا رہے تو پارٹی کو کنٹرول بھی کیسے کر سکتے ہیں یا پارٹی کو چلا سکتے ہیں، تو وہ بھی غائب ہے. پھر آ جائیں تو اب اگر کوئی نہیں ہے تو اب ایک شخصیت ابھی بھی ہے جو پارٹی کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی ابھی بھی پارٹی دیکھتی ہے. اور گو کہ ابھی وہ بہت زیادہ کیسز میں الجھی ہوئی ہے اور سب کچھ ہم نے کیا ہوا ہے اور ایک ان کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے. بٹ ایٹ اینی اسٹیج اگر بالفرض بشرا بی بی کہتی ہے کہ میں نے جا کے کارنر میٹنگ سے یا جلسوں سے پی ٹی آئی کے ہم نے کرنے اور میں جا کے ایڈریس کروں گی، تو اگر بشرا بی بی سڑک پہ آتی ہے، چاہے مین اسٹریم میڈیا کو ہم روک دیں گے نہیں جا کور کرنا، لیکن اگر یہ یوٹیوب کے کیمرے اور موبائل وہاں پہ پہنچ گئے اور وہاں پہ پولیس بشرا بی بی کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے، گھسیٹ رہی ہے یا گاڑی میں ڈال رہی ہے یا گاڑی کو بلاک کر رہی ہے، تو ایک سینس تو کریٹ ہوں گے، شور تو مچے گا. تو اس دن کے آنے سے پہلے بشرا بی بی کو بھی عمران خان صاحب کی طرح خاموش کر دیا جائے، ان کی زبان بندی کر دی جائے، ان کو منظر سے ہٹا دیا جائے. اور منظر سے ہٹانے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو خدا نخواستہ جان سے مار دیا جائے. کچھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ ان کو عمران خان صاحب کی طرح جیل میں ڈال کے وہاں پر ایک سیل میں محدود کر دیا جائے، نہ ان کی کمیونیکیشن ہو رہی ہو، نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہو، اور پھر مین وائل ہم جو ہوں گے ہم چیزیں مینیج کر رہے ہوں گے. تو یہ بشرا بی بی کا بنیادی اب جو وجہ ہے کہ اب فائنلی ان کو اس جگہ لے جانے کا یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ان کا چیپٹر بھی اب 8 فروری تک کم از کم بند کیا جائے گا. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.